بولنے کا موقع نہیں ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شہر کوال سے تشریف لائے ہیں، میں اس شعر کے ساتھ ان کو آواز خطاب دے رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھو، ان کی تقریر کا جادو دیکھو، میری آنکھوں میں آنسو دیکھو، ان کی تقریر کا جادو دیکھو، فرش سے عرش بری تک ہے مہک، فرش سے عرش بری تک ہے مہک، ان کے الفاظ کی خوشبو دیکھو۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا و مفتی محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جی حضرت تشریف لے آئیں اور جو دستار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور نوجوانوں اور ہم عمر بچوں، ابھی خطبے میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سورت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، اتھا سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم بھی ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں تو سوچتے ہیں رات آتی ہے تو دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بدھیٹی کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے اور وقت پر ڈوبتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، گھٹ کر مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی، بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي في مقام آخر لا إله إلا الله مفتاح الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین حضرت مولانا مفتی محمد گلفام صاحب کی دعوت پر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، میرے معزز بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ رات سے شروع ہو کر اپنی آخری منازل طے کر رہا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرے گا کہ یہ جلسہ 1 سال کے لیے ہم سب سے رخصت ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی نسبت پر، مدرسے کی دعوت پر اور یہاں کے کارکنان کی دعوت پر آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لے، اور جو کچھ بات سامنے آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معزز بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک بہت قیمتی باتیں ہم سب کو سنا کر کے رخصت ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے رات سے اب تک نہ جانے کتنے حضرات علماء کرام آئے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ سنا کر کے گئے ہیں۔ اب تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں، کس طرح سے ہم اپنے چلنے والی سوچ کو بدلیں، کس طرح سے ہم دنیا کے رنگ کو پہچان لیں، کس طرح سے ہم دنیا کے راستے کو اختیار کر لیں کہ کون سے راستے کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی دنیا میں بھی کامیابی دے دے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں کامیاب کر دے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دین اور مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس قرآن پر ہم یقین کرنے والے ہیں، جس اللہ کے ہم ماننے والے ہیں، جس رسولوں کی جماعت کی تصدیق کرنے والے ہیں، خدا کی قسم نہ اس سے بہتر کوئی عقیدہ دنیا میں آیا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی کلام دنیا میں آیا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی حضرات انبیاء سے مقدس جیسی جماعت کوئی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے ایک مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جس نے ایک مان لیا ہے، اور جب کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے اسی دن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام معبودوں کا انکار کر دیا ہے۔ آج اس نے رب کعبہ کو پہچان لیا ہے، آج اس نے دنیا کے مالک کو جان لیا ہے، اس نے پہچان لیا ہے کہ اس دنیا کو وجود دینے والا کون ہے، اس دنیا کو ختم کرنے والا بھی کون ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی کون سی وہ طاقت اور دولت ہے، کون سا وہ خزانہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کی مخلوقات اپنے اپنے وقت پر رزق حاصل کر رہی ہے۔ خدا کی قسم کوئی تو نظام کو چلانے والا ہے۔ کوئی آدمی ہم سے یوں کہے جس اللہ کو تم پکارتے ہو وہ کبھی تم نے دیکھا نہیں، وہ کبھی تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آیا، تو ایسے اللہ کو بھلا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں۔ آپ کہیں سفر کریں، کوئی بیابان جنگل ہو جہاں کوئی مکان نہ ہو، جہاں کوئی گاؤں بسا ہوا نہ ہو، کوئی بازار نہ ہو، اور ایک جنگل میں
کوئی ایک کمرہ یا حجرہ بنا ہوا نظر آئے تو تیری عقل فیصلہ کرتی ہے اگر اس ویران جنگل میں جہاں درندوں کا بسیرا ہے، جہاں چرندوں کا بسیرا ہے، اگر اس بیابان جنگل میں کوئی کمرہ نظر آ رہا ہے تو فوراً عقل جاتی ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہوگا۔ آسمان سے بارش ٹپکتی ہے تو عقل میں بات کیوں نہیں آتی؟ کوئی تو برسانے والا ہے۔ جب زمین پانی پیتی ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی تو ہے جو اس زمین کے اندر پانی لے جا رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے زمین کو جوت کر دانا ڈال دیا جائے، زمین کو کریٹ کر دانا رلا دیا جائے، اللہ ہی تو ہے جو ایک مضبوط سخت ترین دانے کو مٹی کے اندر ڈلوا کر، حالانکہ مٹی کی خاصیت یہ ہے جب اس کے اندر کوئی چیز دبائی جاتی ہے، جب اس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے وہ گلا سڑا کر کے ختم کر دیتی ہے، لیکن کوئی تو ہے جو ایک دانے کو گلنے نہیں دیتا، اس دانے کو پانی بھی لگتا ہے، مٹی بھی لگتی ہے، نہیں گلتا، اس کے اندر سے بلکہ ہریالی ظاہر ہوتی ہے اور زمین کو چیرتی ہوئی وہ ہریالی اوپر آ جاتی ہے۔ ابھی ایک ہی دانا ہے، اس کے اوپر ایک بال آتی ہے، 100 دانے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی طاقت تو ایسی ہے کہ جو اس چیز کو کر رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم اسی ذات کے ماننے والے ہیں، ہم اسی اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جو ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اور شروع سے اب تک جس نے بھی اللہ کو مانا ہے، جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں آنا پڑتا ہے۔ میں اور آپ آزمائش سے ہی گزر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ کے ماننے والے، قرآن کو سینوں سے لگانے والے، نبی کے ان گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کو سجدوں سے آباد کرنے والے اگر آج بھی آزمائش میں نظر آتے ہیں تو یہ طالب علم آپ سے کہہ رہا ہے کوئی دن ایسا آنے والا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ کے ماننے والوں پر آزمائشیں نہ آئیں، بلکہ اللہ کی قربت کی صاف علامت یہ ہے کہ جب اللہ کے ماننے والوں پر آزمائشیں زیادہ آ رہی ہیں تو سمجھ لو ان کے دل میں ایمان باقی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ابھی ناظم جلسہ نے جو حضرت مولانا مفتی محمد گلفام صاحب کے منتخب کردہ ناظم نے ابھی ایک بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے کہی، آزمائش ہی کے تعلق سے تو ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ صرف آزمائشوں میں کامیاب ہو کر ہی تو نام آپ نے پایا۔ میں اور آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ورنہ ساری دنیا میں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی حبشہ کی زمین سے چل کر وہ کوئی کسی کی چوری نہیں کرتا، کسی کے اوپر بدنگاہی نہیں کرتا، وہ کسی کو کچھ نہیں ستاتا، بلکہ اپنی طرف سے جتنی خدمت کسی کی ہوتی ہے وہ خدمت کرتا ہے، نبی کے شانہ بشانہ ہو کر۔ یہی تو جرم ہے حضرت بلال حبشی کا کہ آپ نے کلمہ پڑھا، سارے معبودوں کو ٹھوکر دے کر معبود حقیقی کو پہچان کر اللہ الصمد اللہ احد کا نعرہ حضرت بلال نے لگایا تو ایک دن وہ بھی آیا کہ وہی بلال جو حبشہ کی زمین سے ایک حساس بساط زندگی لے کر اپنے ساتھ آیا تھا۔ مکے کے اندر تمہاری اور ہماری آنکھوں نے کتاب پڑھی ہوگی، کانوں نے سنا ہوگا، وہی تو وہ بلال ہے جو رب کے ماننے کے جرم میں مکے کی پہاڑیوں سے گرا دیا جاتا ہے، گلیوں میں کھینچا جاتا ہے، چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، آپ کے زخموں پر نمک چھڑک دیا جاتا ہے، بالو ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، بھاری پتھر کی چٹان آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی ہے۔ وہ کون سا جرم تھا بلال کا؟ کیوں ستایا جا رہا تھا؟ جرم یہ تھا کہ اس نے دنیا کے تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے معبود حقیقی کو پہچان لیا تھا۔ بلال سے کوئی آ کر کے کہتا بلال جس اللہ کے لیے مار کھا رہے ہو کیوں نہیں اپنے دشمن سے یوں کہتے تھے کہ میں اس اللہ کا انکار کر رہا ہوں، تو
तुम्हें ये कोड़े बरसने बंद हो जाएंगे, ये तकलीफें देने बंद हो जाएंगी। हजरत बिलाल ने कहा जब कोड़ा लगता है, अल्लाह के लिए मुझे सताया जाता है, तो मुझे अल्लाह का दीदार होता है और बड़ा मजा आता है। जब अल्लाह का इश्क मेरे दिल में उभरता है और वो चिंगारी आती है, जब अल्लाह के लिए मार खाता हूं तो अजीब सी कैफियत मेरी हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह को जिसने भी आज तक माना है, आजमाइशों में आना पड़ा। जरूरी यह है कि आजमाइश कितनी भी बड़ी आ जाए, हमें इस्तिकामत हासिल करनी है। इस्तिकामत किसको कहते हैं कि एक आदमी जमीन पर खड़ा है, आंधी कितनी ही बुलंद हो जाए, आंधी कितनी ही तेज हो जाए, लेकिन अपने कदमों को मजबूत जमा करके रखना है। कोई झोंका ऐसा ना आए कि जो हमारे कदमों को उखाड़ दे। रब्बे काबा की कसम, जिसके कदमों में इस्तिकामत होती है, वो कलीमे के पढ़ने के बाद हमने इतिहास पढ़ा है, हमने अपनी तारीख को खंगाल करके देखा है, जिसने भी कलीमा पढ़ा ऐसा इस्तिकामत उसकी कदमों में आया कि जान को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करा। ये जो दरमियान में जगह खाली हो रही है, आगे को हो जाए। मेरे भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। दो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम बादशाह के यहाँ कैद कर लिए जाते हैं। कोई ऐसी हुकूमत है कि जहां गैरों की हुकूमत है। उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है। दो मुसलमानों को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में ला करके खड़ा कर दिया गया। इल्ला ये कि उनको सजा दी जाती। वजीर निकल के आ गया, बादशाह सलामत, इनके मुताल्लिक क्या करना चाहते हो? बादशाह ने हुक्म जारी किया, ये हमारे माबूदों को झूठा कहते हैं, हमारे दीन को तस्लीम नहीं करते, नए दीन को मानने वाले हैं, इसलिए हम इनको या ये कहेंगे या तो अपने दीन से वापस हट जाए, हमारे दीन को कबूल कर ले, या फिर इनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। वजीर जरा समझदार था, उसने कहा कि बादशाह साहब, ये ऐसे बहादुर लोग हैं, इनके चेहरे से शुजाअत और बहादुरी टपक रही है, अगर ये दीन से वापस होकर हमारे दीन को इख्तियार कर ले तो ये सिपह सलारी का काम करेंगे, ये हमारी कौम को लेकर चलने का काम करेंगे। ये दो अल्लाह वाले, ये दो ईमान वाले, जो अल्लाह की ताकत को पहचान चुके थे, जो रब की ताजीम को दिल से मान चुके थे, ये बादशाह जालिम के सामने खड़े हैं। बादशाह ऑर्डर जारी करता है, उनको लालच देता है, उनको न जाने कैसे ख्वाब दिखाता है, लेकिन ईमान वाला ऐसा कब होता है वो किसी लालच में आकर अपने ईमान को सौदा कर ले, नबी की नबूवत को ठुकरा दे, नबी की रिसालत का इनकार करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों ईमान वाले इस जालिम की आंखों के सामने खड़े रहे और सुनते रहे, लेकिन एक लम्हे के लिए भी इनका कदम डगमगाया नहीं, एक लम्हे के लिए भी इनके माथे पर शिकन इसलिए नहीं आई कि हम ये कर लें कि जैसे बादशाह कह रहा है उसी को कर ले, फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। बादशाह ने पहले लालच दिया, वजीरों ने लालच दिया, बात समझ में नहीं आई। ये दोनों अल्लाह के सिपाही, ये दोनों नबी के सिपाही खड़े रहे, अपने ईमान पर डटे रहे, लेकिन बादशाह नाकाम होकर आखिरकार ऐलान कर रहा है कि इनको सजा दी जाए। वजीर ने राय दी है बादशाह साहब दोनों को एक मर्तबा सजा न दी जाए, बल्कि एक को सजा दी जाए, ताकि दूसरा उसकी सजा को देखकर अपने ईमान को खो बैठे और हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया कि बराबर में एक भट्टी को तक तैयार किया जाए, उसके ऊपर एक कढ़ाई को चढ़ाया गया, उसमें तेल को तपाया गया। जब उसमें तेल तप गया और तेल के अंदर उबाल पड़ गया, तो याद रखो बझेड़े वालों, जब किसी चीज के अंदर आग की तपिश की वजह से खोल पड़ जाए, चाहे वो तेल ना हो, पानी ही क्यों ना हो, उस खोलते हुए पानी को किसी के ऊपर डाला जाए या पानी के अंदर कोई चीज डाली जाए तो कैसी बीतेगी। एक कढ़ाई में तेल उबल रहा है, जो छलांगे मार रहा है, बादशाह ने हुक्म दिया है, जो जालिम बादशाह बैठा है कि इनमें से उमर बिन खत्ताब के
دین کو ماننے والوں میں سے ایک کو پکڑا جائے اور کڑھائی میں ڈال دیا جائے۔ میں نے کہا آزمائشیں آ رہی ہیں، آتی رہے گی، میں بھی آزمائش میں ہوں، آپ بھی آزمائش میں ہیں، اول سے لے کر آخر تک اللہ کے ماننے والوں پر آزمائشیں آتی رہیں گی۔ جلاد آتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تیل کھولتا ہوا اس کے بدن کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، وہ کوئلہ ہو جاتا ہے۔ برابر میں جو دوسرا ساتھی کھڑا ہے اس اپنے ساتھی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وزیر ہنس کر کے آتا ہے کہ ابھی بات گھر میں ہے، ابھی تیرے ساتھی کو موت کا گھونٹ بھرنا پڑا ہے، اگر تو اپنی جان چاہتا ہے، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے، اپنے دین سے واپس ہٹ کر ہمارے دین کو اختیار کر لو۔ کیونکہ وزیر سمجھ رہا تھا کہ یہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، شاید کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اپنے دین کا انکار کر دے گا، ہمارے دین کو قبول کرے گا۔ جب وزیر نے آ کر کے اس ایمان والے سے یہ بات کہی، اس نے گردن گھما کر کے کہا کہ بے ایمانوں، کیا یہ سمجھتے ہو کہ میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ اس ڈر کی وجہ سے ہیں کہ اب اس کے بعد مجھے بھی ڈال دیا جائے گا؟ یہ آنسو اس لیے نہیں نکل رہے، بلکہ یہ آنسو اس لیے ہیں میں یہ فریاد کر رہا ہوں رب کی طرف نظر اٹھا کر میرے دل کی حسرت یہ ہے کہ جتنے سر پر میرے بال ہیں، میرے بالوں کی تعداد کے مطابق میرے جسم میں جان ہوتی اور بار بار میں مرتا، اللہ کے لیے مجھے تیل میں ڈالا جاتا، پھر دوبارہ زندگی مل جاتی، پھر ڈال دیا جاتا، تاکہ اللہ کے لیے میں بار بار قربانی دیتا۔ میری ایک ہی جان ہے، یہ ظالم پکڑ کر مجھے تیل میں ڈالیں گے اور ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میری چاہت یہ ہے مجھے بار بار زندگی ملے اور میں اللہ کے لیے تیل میں کودتا رہوں اور مرتا رہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد کامیابی جب ہے جب استقامت آ جائے، کیونکہ استقامت اصل چیز ہے۔ زلزلہ دینے والی بہت ساری طاقتیں آج دنیا میں چل رہی ہیں، بہت ساری طاقتوں کی کوشش یہ ہے کس طرح سے ان مسلمانوں کی ٹوپیاں سر سے جدا ہو جائے، ان کا لباس چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن بجھیڑے والوں، میں آپ کو یہ وشواس اور یقین دلانے آیا ہوں، جس کلمے کو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، اس کلمے کو پڑھنے والوں نے آج تک چیلنج کرنے والوں کو یہی جملہ کہا ہے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، یہی جذبہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ جان کی پرواہ نہیں کرتے ایمان والے، ان کا ایمان سلامت رہے۔ یہ مدرسوں کی در و دیوار، یہ درسگاہیں، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ مراکز ہمیں یہی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، رب کا جو یقین آپ کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، جس کے پاس بھی ہوگی اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی تانا دے، آج کوئی گالی گلوچ کرے اور ہمارے خلاف نعرے بازی کرے، ہمیں صبر حاصل کرنا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ وقت آئے گا تو چادر سے باہر نکل کر مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے قدموں میں استقامت لائیے، بزدلی کا شکار نہیں ہونا۔ ہمیں بہادری حوصلے کے ساتھ ہماری قوم نے جینا سکھایا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم جیتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ کے لیے آزمائشوں کو برداشت کریں گے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے آپ کی مدد ہوگی، کوئی ایسا کاریالہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو مدد کی جھولی بھر کر کے مل جائے گی۔ ایک ہی راستہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا، وہ میرے رب کا راستہ ہے۔ جو بھی اس کے در پر جا کر اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ سے اپنی ضرورت سامنے رکھ کر فریاد کرے گا، وہی اللہ ہے جو جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اور جب تک کے لیے کیا ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہی تو ہمارا جرم ہے کہ ہم اس یقین کو کرنے والے۔
میرے بھائیوں، اللہ جب ایمان کسی کو دیتا ہے تو ہمت بھی دیتا ہے۔ فرعون سے بڑا کون پیدا ہوگا اس زمین پر جس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر یوں کہا تھا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے، یہ ایک اور چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور دعویٰ ہے جو رب ہی کا دعویٰ کر دے سیدھے سیدھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ فرعون نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ فرعون کا اعلان تھا۔ لیکن اللہ کو جب پیدا کرنا تھا تو فرعون ہی کے گھر میں، اسی کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا۔ فرعون نے اپنی گود میں موسیٰ کو کھلایا اور بچپن ہی میں موسیٰ کے ہاتھ سے فرعون کی داڑھی میں جھٹکا لگوا کر اشارہ دے دیا گیا تھا کہ یہی وہ بچہ ہوگا، یہی وہ موسیٰ ہوگا جو فرعون کو خاک میں ملانے کا کام کرے گا۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو فرعون نے جب ایک مشاطہ نامی بچی کو، جب ایک مشاطہ نامی عورت کو سزا دلوائی ہے۔ کون ہے مشاطہ؟ یہ مشاطہ وہ ہے جو فرعون کے گھرانے میں خادمہ ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، لیکن مشاطہ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگی۔ ایک فرعون کی پالتو بیٹی، فرعون کی ذات سے کوئی بیٹی نہیں تھی، اس کی پالتو بیٹی گھر میں تھی، وہ مشاطہ نامی عورت اس بچی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے، ہاتھ سے کنگھی چھٹ کر گر جاتی ہے، جب زمین سے اٹھاتی ہے تو بے ساختہ زبان سے موسیٰ کا کلمہ نکل جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اب وہ بچی سمجھدار تھی کہ مشاطہ گھر میں ہمارے رہتی ہے اور ہمارے باپ کو رب نہیں کہتی، ہمارے رب کو رب نہیں کہتی، یہ تو موسیٰ کے رب کو کہتی ہے۔ فوراً دوڑتی ہوئی چلی گئی فرعون کے دربار میں اور جا کر کے کہا کہ جو مشاطہ ہمارا کھاتی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، وہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ فوراً اس ظالم نے اس مشاطہ نامی عورت کو بلوایا اور کہا کہ کیا تم نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اب مشاطہ نے اب تک اپنا ایمان چھپایا تھا، آج ظاہر کرنے کا وقت آیا، کہا کہ ہاں آج تک میں نے اپنے ایمان کو چھپایا، آج ظاہر کر رہی ہوں، میں موسیٰ کے رب کو تسلیم کر چکی ہوں۔ فرعون نے ڈرایا دھمکایا کہ باز آ جاؤ، یا تو اس دین سے انکار کر کے واپس ہٹو ورنہ تمہیں سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ مشاطہ نامی عورت کو اللہ نے ثابت قدمی اور بہادری دی، اس کی زبان سے آواز نکلی کہ فرعون اے ظالم، تو ہماری جان کی ہلاک کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو سن لے، ہم اپنی جان کا سودا تو کر سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ آخرکار ابھی سزا کا نمبر آ ہی رہا تھا کہ وزیر نکل کے آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اس مشاطہ نامی عورت کی ایک بچی ہے جو ابھی دودھ پیتی ہے، ایسا کرو کہ اس کے سامنے اس بچی کو ذبح کروا دیا جائے تاکہ اپنی بچی کی محبت میں اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ موسیٰ کے دین کو ٹھکرا کر ہمارے ہی مذہب کو اختیار کر لے۔ چنانچہ مشاطہ کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر زمین پر لٹا دیا گیا۔ معصوم بچی جو مشاطہ نام کی عورت کی وہ بچی تھی، اس کو سینے پر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ وہ معصوم بچی ابھی دنیا کی اور غذا نہیں کھاتی، وہ اپنی ماں کے دودھ پر گزارا کرتی ہے۔ جب وہ بچی اپنے ماں کے سینے پر آ کر لیٹی ہے، اس کو کیا خبر تھی کہ آج بچی اپنی ماں کی اجازت کے بغیر لیٹی ہے، لٹانے والا کوئی اور ہے، کوئی ظالم ہے جس کی آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، کوئی بدلہ لے رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ معصوم بچی اپنے ماں کے سینے پر آ کر روز مرہ کی طرح اپنی ماں کی شادیوں میں دودھ تلاش کرنے کے لیے گردن ادھر ادھر کرتی ہے۔ جلاد کو حکم دے دیا جاتا ہے اس معصوم بچی کو ذبح کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلاد نے اس معصوم کو جس نے ابھی دنیا کا رنگ نہیں دیکھا، کوئی مزہ نہیں چکھا، کوئی لذت حاصل نہیں کی، اس کو اس کی ماں کے سینے پر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جب خون بہا تو یہ مشاطہ نامی عورت اپنی بچی کا خون دیکھ رہی ہے اور ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی شوق کا
पानी निकला। हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, हमारी माएं बहनों ने जब कलीमा पढ़ा है कैसी बहादुरी उनके अंदर आ जाती थी। आज कौन सा वक्त ये शुरू हो गया, न जाने कितनी फीसद औरतें बच्चियां स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली अपनी जिंदगियों को खराब करके ईमान का सौदा करके गैरों के हाथ में हाथ देकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज जरूरत है इस चीज की कि हमने कलीमा पढ़ा है तो साबित कदमी अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। एक औरत के अंदर इतनी हिम्मत कि वो अपने ही सीने पर अपनी मासूम बच्ची को ज़िबा होते हुए देखे, उसकी आंखों में आंसू आ गए और जल्लाद देख करके समझ गया कि शायद ये डर गई है। उससे भी पूछा गया कि क्यों डर रही है, अगर तू अभी भी मूसा के दीन का इनकार करे, फिरौन को अपना रब कह दे तो तेरी जान को मोहलत मिल जाएगी, तेरी जिंदगी को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर तूने ऐसा न किया तो तुझे भी ज़िबा कर दिया जाएगा। मुशाता ने नीचे लेटे लेटे यही जवाब दिया है कि जान का सौदा तो हो सकता है, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। मैं इसलिए नहीं रो रही, मेरे तो आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि एक ही बच्ची थी, उसको मेरे सीने पर लिटाकर ज़िबा कर दिया गया। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे 100 बच्चियां भी अता करता और एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी 100 की 100 बच्चियों को मेरे सीने के ऊपर लिटाकर ज़िबा कर दिया जाता, तब भी मुशाता मूसा के कलीमे का इनकार नहीं कर सकता। फिरौन मुशाता को ज़िबा करवा देता है, शहीद करवा देता है, और शहीद कराकर जब घर आता है तो उसी के घराने से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वाली खड़ी कर दी, जो उसकी बीवी आसिया है। हजरत आसिया, वो आसिया कोई ऐसी सीधी सादी औरत नहीं, बल्कि सारी कौम की बच्चियों में से चुनकर खूबसूरती के एतबार से भी, आला खानदान होने के एतबार से भी, हर एतबार से बढ़कर वो तमाम लड़कियों और औरतों के अंदर एक हजरत आसिया थी, जिसको फिरौन ने अपने ज़ौज में शरीक किया था, अपनी जिंदगी का शरीक हयात बनाया था और उसको मुंतखब किया था। वो हजरत आसिया सामने खड़ी हैं। फिरौन कांपता हुआ आया और जब अपनी सीट पर आकर घर बैठा तो हजरत आसिया ने कहा, क्या बात, आज कैसे घबरा रहे हो? फिरौन ने कहा कि उस नालायक को मैं कत्ल करवा के आया हूं जिसने हमारे दीन का इनकार कर दिया था। हजरत आसिया ने जबान खोल दी कि तू हलाक हो जा, तू बर्बाद हो जा, तूने एक मासूम की जान ली है, तूने एक बेखता को मारा है, तूने एक ऐसी चीज पर कि जो झूठी है उसकी वजह से उसको ज़िबा कर दिया है। फिरौन सोचने पे मजबूर हो गया, कौन सी झूठी बात है जिसकी वजह से मैंने उसको ज़िबा करवा दिया? हजरत आसिया ने इरशाद फरमाया कि तुमने इसी वजह से तो उसको कत्ल करवाया है कि वो मूसा के कलीमा पढ़ती है। तुम्हारी आसिया भी मूसा का कलीमा पढ़ चुकी है, आज तक छुपाया है, लेकिन मैंने भी मूसा का कलीमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जब फिरौन ने सुना तो पांव लुढ़क गए, ये क्या हुआ? ये तो इसी घराने में आग लग गई। वो आसिया जो आज तक नाज़ो नीमत में पलती आई है, मेरे महल में रहती आई है, वो भी मूसा का कलीमा पढ़ने लगी। हजरत फिरौन ने हजरत आसिया को भी पहले जलील और रुस्वा करने की कोशिश की ताकि ये दीन से और ईमान से फिरे। आखिरकार नतीजा यही हुआ, दरबारियों ने दरबार में लाकर हजरत आसिया को खड़ा किया। वही आसिया जो इशारे करती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, एक ही इशारे में सड़कें और रास्ते जाम हो जाते हैं, लेकिन वही आज मुजरिम बन करके खड़ी हो जाती है और वो बादशाह के दरबार में कसूरवार ठहरा कर उसको खड़ा कर दिया जाता है। पहले बादशाह ने उसको रुस्वा करने का हुक्म दिया कि जो लिबास हमारे महल में रहते हुए इसने पहना है, इस लिबास को उतार लिया जाए।
ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ عورت تو عورت ہے، اگر کسی راستے پر کھڑا کر کے کسی مرد کے کپڑے اتارے جائیں تو کیسی شرم میں ڈوبے گا، خدا کی قسم کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، وہ بیٹھ جائے گا، چپک جائے گا، زمین پر سمٹ جائے گا۔ لیکن ایک بادشاہ کا دربار ہو، پورا ہجوم وہاں کھڑا ہو، آسیہ تنہا عورت کھڑی ہو اور اس کے لیے حکم دے دیا جائے کہ اس کے لباس کو اتار لیا جائے۔ چنانچہ تاریخ لکھی گئی ہے حضرت آسیہ کو اللہ کے لیے برہنہ ہونا پڑا، لباس اتار دیا گیا۔ آپ برہنہ ہونے کی حالت میں جب شرم کی وجہ سے نیچے کو دیکھنے لگی، فرعون نے تانا دیا کہ دیکھو وہ شاہی لباس جو تمہارے جسم پر ہماری وجہ سے تھا آج اتار لیا گیا، تم اب ڈوب کر کے مرو، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اس لباس کی خاطر میں اپنے ایمان کو نہیں کھو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس تیار کیے ہیں، چنانچہ ابھی بھی آپ نے اپنے ایمان پر ڈٹنے کا اعلان کیا۔ حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، فرعون نے اعلان کر دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، چنانچہ حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا دیا گیا، ہاتھ اور پیروں میں میخے اور کیلی گھاڑ کر اس کو زمین سے چپکا دیا گیا۔ ابھی بھی آسیہ رٹ لگا رہی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حکم دیا گیا آسیہ کی چمڑی کو ادھیڑ لیا جائے، اس کی کھال کو اتار لیا جائے۔ خدا کی قسم سوچنے سے بھی کپ کپی آتی ہے، کسی جانور کی چمڑی کو جب اتارا جاتا ہے اس کو بھی ذبح پہلے کر لیا جاتا ہے تاکہ زور نہ پڑے۔ اگر زندے جانور کی چمڑی کو بھی اتارا جا رہا ہے یہ بھی شریعت مطہرہ کے حکم کے خلاف ہے، اس پر زور پڑے گا، وہ درد محسوس کرے گا۔ لیکن یہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے، اس نے اللہ کو اللہ کہہ دیا ہے، موسیٰ کو اس کا نبی مان لیا ہے، اس وجہ سے اس کی بدن کی چمڑی کو اتارا جا رہا ہے، بدن کی چمڑی کو اتار لیا گیا، پوری کھال کو اتار دیا گیا، خون بہ رہا ہے۔ ابھی بھی حضرت آسیہ سانس لے رہی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، بول رہی ہیں۔ فرعون کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کیا اب بھی ایمان کا سودا نہیں ہو رہا؟ کیا اب بھی موسیٰ کے دین کا انکار نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ وہ دین ہی ایسا ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب فرعون نے کہا کہ دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے یہ محل ہے جس محل میں تو رہتی تھی، اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے تجھ سے یہ محل چھن گیا، لباس چھن گیا، اور اب تجھے زندہ جلا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا اے رب تیری وجہ سے اس دربار سے مجھے نکال دیا گیا، لباس کو اتار دیا گیا۔ تو ہم فرماتے ہیں حضرات علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو ملنے والا جنت کا وہ محل لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آسیہ فرعون تجھے اپنا محل کا تانا دے رہا ہے، تمہارے لیے ہم نے یہ محل تیار کیا ہے، یعنی کہ جنت کا باغیچہ حضرت آسیہ کو دکھا دیا۔ آپ زمین پر چت پڑی ہیں، آپ ایسی حالت میں کہ آپ کے بدن پر کپڑے تو کپڑے ہیں، آپ کے بدن کی کھال تک بھی نہیں رہی، اور اسی پر بھی بس نہیں ہوا۔ چنانچہ ظالم سے کہا گیا کہ پسی ہوئی مرچیں لا کر اس کے بدن پر چھڑک دی جائیں، ذرا سا کوئی زخم ہو اور نمک مرچ لگ جائے ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کتنی تکلیف ہوگی۔ چنانچہ بدن پر مرچوں کی دھونی بھی دے دی گئی، مرچوں کا چھیٹا بھی دے دیا گیا۔ لیکن ایمان جب کسی کے دل میں اترتا ہے اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو ایمان کی دولت دے کوئی اس ایمان کی دولت کو نہیں چھین سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ استقامت دی کہ آخری سانس تک آپ کی زبان پہ یہی رہا کہ جس کلمے کو پڑھ لیا ہے اس کے لیے جان کی قربانی تو ہوگی، کبھی اس کے لیے ایمان کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں حالات بڑے نازک ہیں، ایسا وقت اب دنیا میں چل رہا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں اب ایسا موڑ آ رہا ہے کہ کرتا پیجامہ والے، ٹوپیاں والے اور داڑھیاں والے مساجد اور مدارس سے جڑے ہوئے لوگ، یا وہ سینے جن سینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے قبول کر لیا، آج چاروں طرف انہیں اپنا دشمن کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟
آج ذہنی طور پر بھی پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے بھی پریشان ہیں، جان کی حفاظت کو لے کر بھی پریشان ہیں، مال کی حفاظت کو لے کر بھی پریشان ہیں، روزمرہ کے اخراجات کو لے کر بھی پریشان ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ان مع العسر یسرا، قرآن کریم کی آیت ہے، ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر دشواری کے بعد راحت کے سانس آتے ہیں۔ مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، جب کسی راستے کو بنانے کے لیے ادھیڑا جاتا ہے، کہیں کھڑنجا لگا ہوا ہو، اس کو کالی سڑک بنانے کے لیے اس کو ادھیڑا جاتا ہے، جب تک وہ ادھڑا ہوا پڑا رہے، جب تک اس پہ کنکر رہے، جب تک اس پر پتھر رہے، جب تک اس پر اس طرح کا سامان پڑا رہے، گاڑی لے کر چلنے والا، بگی لے کر چلنے والا، پیدل چلنے والا اس راستے پر برداشت کرے گا مشقت کو کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن ابھی کچھ ہی دن پتھروں میں چلنا پڑا، کچھ ہی دن پتھروں کے اوپر سے گاڑی لے کر اترنا پڑا، ابھی کچھ ہی دن کے بعد اسی راستے کو، جس راستے کو پیدل چلنا دشوار تھے، گاڑی میں بیٹھ کر چلنا دشوار تھے، کچھ ہی وقت کے بعد اسی راستے کو ایسا کر دیا گیا کہ اب گاڑی بھی اچھی چل رہی ہے، پیدل چلنے میں بھی سکون مل رہا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دشواریاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، کوئی بھی بڑی آزمائش آئے، کوئی بھی بڑی مصیبت آئے، آتی رہے گی۔ ایمان والے کے اوپر مصیبتیں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کہو آمین زور سے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، 200 سال پہلے آپ نے اپنے ملک کا نقشہ دیکھا ہے؟ ہندی، انگلش، کالج، اسکول میں پڑھنے والے لڑکے، نوجوان یہاں موجود ہیں، اپنے ملک کا اتہاس پڑھا ہے، مسلمانوں کی حکومت کتنے دن رہی، پھر کیسے زوال آیا، اور کچھ ہی دن کے لیے، کچھ ہی سالوں کے لیے ایک گوری چمڑی والوں کا قبضہ اس ملک پر ہوا، اور پھر اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں آپ کے اور ہمارے اس ملک میں ہوئی۔ لیکن وقت کے علماء کھڑے ہوئے اس فکر کو لے کر، وقت کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے اس فکر کو لے کر، کیسے ہمارے گھروں میں ایمان زندہ رہے، کیسے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں باقی رہے۔ حکومت تو اب اپنی نہ رہی جو مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ دیں گی، حکومت تو اب اپنی نہ رہی جو مدرسوں میں پڑھانے والوں کو تنخواہیں دے کر قرآن کی تعلیم ہوگی۔ یہ دارالعلوم دیوبند جو آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور جس کا فیض ایک ہی ملک میں نہیں، 2-4 ملکوں میں نہیں، بلکہ دنیا کے اکثر ملکوں میں 180 ملکوں میں سے زیادہ تعداد ان ملکوں کی ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا ماننے والا، پڑھنے والا یا اس سے وابستہ تعلق رکھنے والا ہر ملک میں موجود ہے۔ یہی دارالعلوم دیوبند جس کا وجود ابھی نہیں تھا جب حضرات علماء نے اس فکر کو لیا کہ اگر ہم یوں ہی پھرتے رہے ہمارے نسلوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ آخر ہونا کیا چاہیے۔ ان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ کوئی ایسا مدرسہ کھول دیا جائے، کوئی ایسا ادارہ قائم کر لیا جائے کہ جس کی جو حکومت کا محتاج نہ ہو، جو کسی بیت المال کا محتاج نہ ہو، بلکہ ہم گھروں گھروں پر جا کر، ہم اپنے محلوں میں گھوم کر، اپنے بھائیوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دے کر، اپنے بھائیوں کی خوشامد کر کے 1 روپیہ 2 روپیے اکٹھا کر کے اپنی مسلم قوم کے بچوں کو اکٹھا کر کے فری میں تعلیم دلائیں، ان کی کتابوں کا انتظام کریں، ان کے بیٹھنے کا انتظام کریں۔ ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو ہم نے ایک بات موبائل سے ہمارے بچے نے ایک ٹاپک چلایا، حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری جو شیخ الحدیث ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا چندہ جب ہوا حضرات علماء کے مشورے سے 113 روپے
روپے، کتنی بڑی رقم؟ 113 روپے پورے محلے کا گشت کر کے سارے مسلمانوں کے پاس پھر کے 113 روپے کا چندہ اکٹھا ہوا، جس چندے کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کا قیام وجود میں آیا۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے کہ جس کا فیض ساری دنیا میں ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے قیامت کی صبح تک اس کا سایہ اللہ سلامت رکھے، کہو آمین انشاءاللہ۔ انہی باتوں میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے محتمم جو حاجی ہونے کے نام سے تھے، ان کے پاس 6 مہینے کے بعد ایک بوڑھی عورت آئی۔ ہماری مائیں بہنوں کی خدمت بھی اللہ کا شکر ہے، اسلام کے لیے قرآن کے لیے بہت بلند و بالا۔ 6 مہینے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی 6 مہینے کے بعد ایک بوڑھی جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے سہارے پر وہ دارالعلوم میں آتی ہے اور محتمم صاحب سے ملتی ہے، حاجی صاحب سے ملتی ہے اور اپنی جھولی سے کچھ نکال کر کے دیتی ہے۔ لکھنے والوں نے کتنی غور سے دیکھا اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں کیا ہے اور کتنا ہے، اور کہا کہ بیٹا تو اس مدرسے کا ذمہ دار ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کون سے مدرسے کا؟ جو دارالعلوم دیوبند ہے۔ خدا کی قسم آج یہاں مفتی محمد گلفام صاحب جو آپ کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان کا بھی زیادہ تر تعلق پڑھائی کے اعتبار سے جو نکلے گا وہ سارے کا سارا رجحان دارالعلوم دیوبند ہی سے ہوگا۔ وہ بوڑھی ماں جو لاٹھی کے سہارے پر چل کر آئی ہے، اس نے کہا اس مدرسے کا ذمہ دار کہاں ہے؟ کسی نے بتایا وہ بیٹھے حاجی صاحب۔ وہ بوڑھی ماں وہاں گئی، اپنی جھولی سے کچھ نکال کے دکھایا اور دیا کہ لو یہ مدرسے کے لیے ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے کتنی گہری نظر ڈالی، اسی بوڑھی اماں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے اماں تم نے مدرسے کے لیے کیا دیا؟ کہ میں نے بہت تھوڑی سی رقم مدرسے کے حصے میں دے دی ہے، میں نے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ مدرسے کو دیا ہے۔ اور اصرار کیا گیا کہ بتاؤ تو صحیح کیا دیا ہے؟ بوڑھی اماں کھل گئی اور غور سے سننے کی بات ہے مسلمانوں، وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ جب سے یہ مدرسہ شروع ہوا تھا میں چرکا کاٹتی تھی، میں نے چرکا 6 مہینے چلایا ہے اور اپنے گھر کا خرچ بھی چلایا۔ اس اپنے گھر کے خرچ سے بچا بچا کر آج 6 مہینے میں دارالعلوم دیوبند آج ہی وجود میں نہیں آیا، کتنے سال ہو گئے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو شروع ہوئے۔ بوڑھی اماں کہتی ہے 6 مہینے برابر میں نے چرکا چلایا، اس سے جو کمائی ہوئی اس سے اپنے گھر کا خرچ چلا کر جو کچھ بچت حاصل کی، آج 6 مہینے میں 4 آنے مجھے بچ گئے، جس کو ہمارے بچے چونی کہتے ہیں۔ اب تو بند ہو گیا نظام، چونی بھی بند ہے، 28 بھی بند ہے، 16 آنے بھی بند ہے، تو سیتا روپا ہو گیا۔ 1 روپیے کا وجود اب یہ بھی کچھ ہی دن کے لیے باقی ہے، نہ جانے یہ بھی کب بند ہو جائے، نہ جانے کیا کیا بند ہوتا آ رہا ہے۔ 1 روپے کا بند ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ بوڑھی ماں 4 آنے یعنی 54 دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں جمع کر رہی ہے۔ اس کی باتوں میں کتنا درد ہمارے لیے ہے۔ 6 مہینے چرخہ کاٹ کر اسی دارالعلوم کے لیے 4 آنے حاجی کے ہاتھ میں، محتمم صاحب کے ہاتھ میں اس نے دیے۔ محتمم صاحب نے اعلان کیا خزانچیوں کو بلا کر، لو جی یہ 4 آنے ہیں دارالعلوم کے خزانے میں، ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کو خرچ نہ کیا جائے، ساری رقم خرچ کر دی جائے لیکن 4 آنوں کو ختم نہ کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم 100 سال تک تو یہ تاریخ چلتی رہی، اس بوڑھی ماں کے 4 آنے جو 6 مہینے چرخہ چلا کر کاٹ کر اس نے دارالعلوم کے خزانے میں جمع کیے تھے، 100 سال برابر دارالعلوم کے خزانچیوں نے ان کو کھاتے میں رکھا، جن کی برکت سے آج تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ان مدرسوں کا وجود ہے، مسجدوں کا وجود ہے۔ خدا کی قسم اپنے اس ملک میں اگر آج مسلمانوں کو یہ مضبوطی دکھتی ہے، ان در و دیواروں کو آباد ہوتے ہوئے
ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جس وقت میں ایک ایک آنا حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دن لگ جاتے تھے، اس وقت میں ان حضرات نے سب سے پہلا تعاون 113 روپیے تعلیم کے خزانے میں جمع کر کے مجھے اور آپ کو جگہ دیا کہ لوگوں، حکومت اگر تنخواہیں دے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی دن بند کر دے، لیکن اگر چندوں کے مدرسے ہوں گے، چندہ کر کر کے مدرسہ چلایا جائے گا، قوم جب تک زندہ رہے گی قوم اس میں اپنی دولت کا تعاون کرے گی اور ان مدرسوں کو آنچ نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم اتنا لمبا وقت گزر گیا اور یہ مدرسوں کا نظام چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ آپ کے یہاں کتنے مدرسے ہیں؟ 4 ہیں یا 5 ہیں؟ 4 ہیں، چاروں کو چلا کے رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ آج انہی مدارس کے صدقے طفیل سے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہونے والا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ مدارس ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور ان کا نظام ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہمیں دیکھنے کو ملے، اگر ان مدرسوں کا نظام باقی نہ رہا تو خطرہ ہے آنے والی نسل کے لیے کہ نماز تو نماز، روزہ تو روزہ، زکات تو زکات، حج تو حج، دیگر عبادات تو دیگر عبادت، ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نسلوں سے ایمان ختم کر دیا جائے۔ اس لیے آج وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے، جن آبادیوں میں جتنے مدرسے چل رہے ہیں، ہم تمام ہی مدرسوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، جیسے ہمارے اکابرین نے اول دن سے ہی مدرسوں کی بنیاد میرے اور آپ کے تعاون پر، اپنے ایمان والے بھائیوں کے تعاون پر رکھی کہ ان کا تعاون ہوتا رہا، اخراجات ہوتے رہے، پڑھانے والوں کو تنخواہیں جاتی رہی، دروں دیواروں کو جو کام کے اعتبار سے سامان چاہیے وہ سامان مہیا ہوتے رہے، تعمیر بھی رہی، تعلیم بھی رہی، بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہی۔ اس سارے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنے تعاون کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو یہ کام ہم سب کے بڑے اس مجلس کے روح رواں حضرت مولانا محمد شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو سردھنا سے تشریف لا چکے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس گفتار کو یہیں سے آگے بڑھا کر مدرسے کے اس کام کو کریں، لیکن ان ناظموں کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، کچھ وقت کے لیے میں آپ سے ہلکی سی درخواست کر رہا ہوں کہ اس مدرسے کے لیے جیسے ہمارے اکابرین نے شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک کی صبح تک یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کے خون پسینے کی کمائی ہوئی کمائی سے کچھ چندہ لیں گے، کوئی 1 روپیہ دے گا، کوئی 10 روپیے دے گا، کوئی 10,000 دے گا، کوئی 5,000 دے گا، ہم سب کا اکٹھا کریں گے اور جمع کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اس کو جمع کر دیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر قرآن کی تعلیم بڑھے گی اور مدرسوں کا نظام چلے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ وقت کا تقاضا یہ ہے ہم ان مدرسوں کو آ کر کے دیکھیں، ان میں جھانکیں، ان کی ضرورتوں کو دیکھیں، پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی کمائی کو قربان کریں۔ خدا کی قسم ایک دن آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی لکھ پتی ہے وہ بھی دنیا سے جائے گا، کوئی کروڑ پتی ہے وہ بھی دنیا سے جائے گا۔ اصل میری اور آپ کی زندگی اسی وقت سے شروع ہونی ہے جس دن دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قبر میں جا کر کے سو جائیں گے، تب یاد آئے گا ہمارے محلے میں جلسہ ہوتا تھا، ہم نے اس میں یہ تعاون کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں اللہ کی طرف سے راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اللہ کے سامنے بڑے سے بڑا وہ مالدار کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے بڑا خرچ کیا ہوگا وہ بھی حسرت کرے گا، کاش کہ میں جتنا کچھ مجھے اللہ نے دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے آ جاتا اور آج مجھے اللہ اس کا بدلہ دے دیتا، لیکن کسی کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس دنیا کو سب کو چھوڑنا ہے میرے بھائیوں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے۔ ہمارے بڑے نہ رہے، کتنے سال سے دنیا چل رہی ہے، بڑے بڑے دنیا میں آئے ہیں، نہ جانے مر کے کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ دن تک تو صورت ذہن میں رہتی ہے، کچھ دن تک تو ان کی باتیں یاد رہتی ہیں اور جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے ان کی ساری باتیں
باتیں، ان کے نقشے، ان کے تمام باتیں اور کردار افعال، ان کی ادائیں سب ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کا یہ جانا ہمیں بتا رہا ہے جیسے وہ چلے گئے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے تیاری ضروری ہے، جانے سے پہلے تیاری ضروری ہے۔ اگر یہاں سے بیٹھ کر آپ کو بلند شہر جانا ہے، مظفر نگر جانا ہے، میرٹھ جانا ہے، تو جانے کی تیاری پہلے کرنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ جیب کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا۔ بس میں 50 روپے کا ٹکٹ ہے، اگر 50 روپے جیب میں ہیں تو ہمت بن جائے گی، چلو کم از کم بس کا خرچ تو نکل جائے گا، تو سفر آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی مجھے اور آپ کو آخرت میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو میرے بھائیو جانے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں نظر ڈالیں تو اس قبر کی تیاری کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، آخرت کے لیے کچھ سامان ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ آتا ہوا سورج ہمیں روزانہ بتا رہا ہے میرا آنے کا ایک وقت تھا، جوانی دوپہر میں مجھ پہ آتی ہے، شام کے وقت جاتا ہوا یہ ہر ایمان والے کو نصیحت کرتا جاتا ہے، اے اللہ والے ایک وقت وہ تھا کہ جب میں آیا تھا مجھ پر جوانی بھی آئی، اور اب شام کا وقت آ گیا، میں بوڑھا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، تیرا بھی ایسا ہی حال ہے۔ ایک دن تیرے آنے کا تھا، درمیان کی زندگی چلی گئی، اب تیرا وقت جو ہے جانے کا بھی ایک نہ ایک دن آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی زندگی کو دائمی زندگی نہ سمجھیں، دائمی کسی کو نہیں ملی، آخرت میں دائمی ملے گی۔ جو جنت میں جائیں گے جنتی ہو جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے اللہ جب فیصلہ فرما دے گا ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس وقت انسان کو ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم ان مدرسوں کے لیے قرآن کی محبت میں خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی کلام نہیں، اللہ کا یہ کلام ہے، اس کی حفاظت کا ہم ذریعہ بنے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس بھرے مجمع میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن کی محبت میں